پر صاحب ایک سوال اس دفعہ خودکشی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے. کوئی اس کے اسباب پر بات کر رہا ہے, کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ وہ انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی استطاعت سے زیادہ, تو لوگ خودکشی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. یہ خادم حضرات, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمر رکھی ہے. اس کا علم یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کی اس کو ایک سوال کے جواب کے لیے 60 سال دوں گا. ایک بندے کو کہتا ہے کہ میں اس کو 45 برس دوں گا. ایک شخص کے بارے میں ہے کہ یہ 190 سال لے گا, 100 سال لے گا. اللہ نے ہر بندے کو لیے ایک عمر رکھی ہے. وہ عمر کسی اور کام کے لیے نہیں رکھی ہے. اس کی کیپیسٹی کے مطابق, اس کے ظرف کے مطابق خداوند کریم نے کہ اتنے عرصے میں وہ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہے. اب وہ پورا ٹائم ہے کیا؟ برتھ سے لے کر وہ ڈیتھ تک, سکرات تک کا ٹائم ہے. موت تک کا نہیں, سکرات تک کا ٹائم ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سکرات سے اگر ایک لمحہ بھی پہلے ایک شخص جو ہے خدا کی وحدانیت کا اور اس کے اقرار کرتا ہے تو وہ شخص بخشا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال پیچھے جاتا ہے کہ زندگی ہے کس کام کے لیے. چونکہ خدا اللہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے, دین کی طرف سے دیکھتے, تمام زندگی ایک سوال کے لیے ہے, اور وہ سوال ہے اما شاکرم و اما کفورا. چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو مجھے نہ مانو. اب فرض کریں خودکشی والا کیا کر رہا ہے؟ خداوند نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم نے کسی سیلف پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. اب ہوا کیا ہے کہ اس شخص نے, وہ شخص جو ہے اس امر کا شکار ہو گیا ہے. وہ ایک ایسا یا مریض بن گیا ہے کہ اس کو اپنی استطاعت کا نہیں پتا کہ میری کتنی استطاعت. وہ ہر مصیبت کو جو سمجھتا ہے کہ یہ میری مقدار سے بڑھ کر ہے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں پیش آتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہتا ہے پروفیسر صاحب میرا 2-4 دن میں مسئلہ نہیں حل ہوا تو میں فوت ہو جاؤں گا. میں نے کہا اچھا 2-4 دن بعد فوت ہو کے آنا. مگر خواتین و حضرات 10 سال وہ بندے زندہ رہتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں. اٹ از بیکاز یہ اپنی ذات سے ناآگہی کی وجہ سے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دوسری جو جنرل کیٹیگری ہے کہ لوگ چونکہ خدا کو راغب نہیں ہوتے, ان کا بچپن, ان کا درمیان خدا سے تہی ہوتا ہے, تو جو دنیا میں خدا ہے ہی امید, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا صحت کی امید ہے, خدا مغفرت کی امید ہے, خدا خوشحالی کی امید ہے, خدا طاقت ہے. اور ایک اصلی امید کا باعث ہے جب اس سے آپ ناگاہ ہو تو آپ تو اسی وقت خودکشی کر گئے. سچ پوچھو تو جو شخص دنیا میں خدا سے ناآگاہ ہے اور اس سے کوئی توقع اس کی وابستہ نہیں, وہ اس وقت خودکشی کر گیا ہوتا ہے, وہ مر چکا ہوتا ہے. باقی تو ایک بایولوجیکل ٹائم پورا کر رہا ہوتا ہے, خاص 100 سال پورے کرے. اس لیے دا رول جو ہے اللہ کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ جو مجھے چھوڑ گیا میں اسے چھوڑ گیا. جس نے مجھ سے قطع تعلقی کی میں نے اس سے قطع تعلقی کی. اب جو لوگ خدا سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں ان پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے جو خدا کی طرف سے اپنے ماننے والوں پہ قانون لاگو ہوتے ہیں. اب مثلا یورپ اگر ایک انکار کر تو جائے بس ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص خدا سے انکار کر تو کرے. اللہ نے بھی اسے ترک کر دیا. لیکن تم پلٹ آؤ گے میں پلٹ آؤں گا, تم بھول جاؤ گے فنسیہ ہوں میں بھی بھول جاؤں گا. تو خداوند کریم سوائے اپنی طرف توجہ ایمان رکھنے والے اس نے ساری ان کو عقل دے دی. پھر جو خدا کا اقرار کرے اور اس کی طرف متوجہ رہے وہ نارمل رہتا ہے, وہ کبھی خودکشی کمٹ نہیں کرتا. بیسیکلی اس زمانے میں انگزائٹی, ڈپریشن, اب آپ کہہ رہے یہ بہت سارا مرض ہے, مگر اللہ تو کہتا ہی ہے کہ میں اپنے دوستوں پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف چھوڑتا ہوں نہ غم چھوڑتا ہوں. تو پھر آپ کس جگہ کس کو طلب کر رہے ہو؟ اسی لیے
in all these cases of suicidal cases, सबसे बड़ी क्योर जो है रिलीजियस थेरेपी है, पता आपको? इससे बंदे बच नहीं करते। इधर भी बहुत सारे आते हैं, खुदकुशी की नीयत से आते हैं, या वो खुदकुश बॉम्बर होते हैं, हमें मारने आते हैं, मगर असूलन ये बच नहीं करते हैं। और जो खुदा की तरफ नहीं आने वाला, वो मेडिसिन से फेलियर पा जाता है, उनके नर्वस सिस्टम फेल हो जाते हैं, वो अगर इस किस्म की हरकत कर बैठे, आई थिंक इट्स बायोलॉजिकल ट्रूथ कि उनके पास कोई सहारा जिंदगी का नहीं रहा। दे हैव नो आर्गूमेंट टू लिव, इसलिए खुदकुशी कर जाते हैं। बट वी नो दे आर रॉन्ग। देयर इज ऑलवेज एन आर्गूमेंट टू लिव, एंड दैट्स गॉड हिमसेल्फ।